یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی سعد یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ گاؤں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کا یہ انداز ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں بچپن ہی میں بھیج دیا کرتے تاکہ بچے اس پرفضا مقام میں صحت مند بھی ہوں اور فصیح عربی بھی سیکھ لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ بھی پیا، پھر اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی نوش فرماتے رہے، اور اس کے بعد یہ سعادت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ابتدائی 2 سال آپ نے انہی گلیوں میں اسی علاقے میں گزارے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں مکہ پاک گئی تو فقر و فاقہ کا عالم تھا، میرے پاس خود بھی اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو سیراب کر سکتی، ایک بیٹا جو میرا تھا وہ خود بھی بھوک سے بلک کر روتا تھا، میرا جو جانور خچر تھا وہ بھی بڑا لاغر تھا جسے میں لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچی، راستے میں قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی، قافلے والے میری وجہ سے پریشان ہوتے کیونکہ میرا جانور بہت سلو رفتار میں، بڑی دھیمی رفتار میں چلا کرتا۔ مکہ پاک پہنچی اور لوگوں کو تو بچے مل گئے، لیکن چونکہ میرے پاس اپنا دودھ بھی کم تھا، خود بھی فقر و فاقہ کا شکار تھی، مجھے کسی نے اپنا بچہ نہ دیا۔ اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چونکہ والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکے تھے، تو لوگ کسی یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس بچے کو لے کر آئیں گے اور جب پال پوس کر واپس کریں گے تو کوئی بڑا انعام نہ ملے گا۔ ادھر بی بی حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ دیتا، ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عورت نے اس امید پر نہ لیا کہ یتیم بچے کو لے کر جائیں گے تو کیا انعام ملے گا، مگر قسمت کا ستارہ چمکنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تھا۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوچ کر لے لیا کہ خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں، چلو کوئی ایک بچہ ہی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مگر اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں گھر لے کر آتی ہوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قیام گاہ پر لے کر آتی ہوں، تو وہ پستان جو میرے بچے کو بھی دودھ پورا نہ کرتے تھے اس قدر بھر گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ نوش فرمایا، اور آپ کے جو بیٹے تھے دمرہ وہ بھی سیر ہو کر انہوں نے دودھ پیا۔ کہتی ہیں جب واپسی کا سفر ہوا، وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اب وہ سب سے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ قافلے والے کہتے حلیمہ کیا تم نے نیا خچر خرید لیا ہے؟ اور میں بتاتی نہیں، یہ وہی سواری ہے۔ ہم ابھی حیران ہی تھے جب بنی سعد کے گاؤں میں پہنچتے ہیں، میری بکریاں، میرے وہ جانور جو سوکھے تھن ہو چکے تھے سارے کے سب تھن بھر گئے، ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا اور فربا اور سکون کے ساتھ آرام کیا۔ بہرحال پورے گاؤں میں چرچا ہو چکا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کسی بڑے ہی مقدر والے بچے کو لے کر آئی ہیں۔ فرماتی ہیں میرے جانور جب چرنے جاتے وہ فربا ہو کر لوٹتے، ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، انہی چراگاہوں میں دوسرے جانور بھی جاتے تھے مگر ان کو اتنی صحت نہ ملتی۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے دودھ شریک بھائی حضرت دمرہ کے ساتھ گئے اور وہاں گئے چراگاہ کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت دمرہ ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امی جان غضب ہو گیا، جس بچے کو ہم لے کر عرب کی وادیوں سے مکہ پاک سے یہاں آئے ہیں، 3 سفید لباس والے لوگوں نے ان کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے مبارک شوہر کے ساتھ دوڑی دوڑی وہاں جاتی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سکون میں ہیں۔ پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو بتاتے ہیں کہ
کہ 3 سفید لباس والے لوگ جن کی داڑیاں بھی تھیں وہ آئے, میرا شکم چاک کیا, میرے سینے سے کوئی چیز نکالی ہے, واپس شکم کو بند کر دیا ہے, مگر مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی. بہرحال بعد میں علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری تشریح بھی کی. احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ شک کے صدر کا معجزہ تھا. میرے آقا کے دل اقدس پر, قلب اقدس پر نور کی بارش کی گئی اور یہ شک کے صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی قریبی وہ چراگاہ بھی موجود ہے, یہی قریبی وہ علاقہ بھی موجود ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتیں اتنی پیاری کہ ابھی بچپن ہی کا عالم ہے, مگر ایثار کا جذبہ یہ تھا کہ ایک پستان سے دودھ پیتے اور دوسرا پستان جو ہے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. شروع ہی سے ایثار کا جذبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تھا. پیارے آقا نے 2 سال کی عمر میں وہ نشو نما پائی اور وہ جو کہتے ہیں کہ قد کاٹ نکالا کہ 2 سال کے نہ لگتے تھے بلکہ اور زیادہ بڑے لگتے. بہرحال 2 سال کے بعد یہ وقت ہوتا ہے کہ بچہ واپس لوٹا دیا جائے, مگر بی بی حلیمہ سعدیہ بڑی غمگین تھی کیونکہ سارے خاندان کو نبی پاک سے محبت ہو چکی تھی. ایسا خوبصورت, ایسا نرالا, ایسا پیارا بچہ اور کس کو ملا تھا؟ یہ مقدر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا تھا. بہرحال جب مکہ پاک پہنچے, پیارے آقا کو واپس لوٹایا, لیکن دل غمزدہ تھا. کسی بہانے پھر بی بی حلیمہ سعدیہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کر کے کچھ دنوں کے لیے نبی پاک کو یہاں لے کر آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی وہ وادیاں ہیں جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن گزرا. یہی وہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہوا کرتا, یہی وہ چراگاہ ہوا کرتی. کیا منظر ہوگا, مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو, اے ہوا اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. رب کریم ان مبارک وادیوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمیں بھی ان مبارک, آپ سب کو بھی ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ, ہیں مقامات مقدسہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں. ایک اور زیارت, ایک اور مقدس مقام, حضرت سیدنا ابو شیبہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں, اور جو شرف آپ کو ملا, اللہ اکبر, آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں, اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاری, اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حدیث پاک میں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی, اس کو بشارت دی تھی, اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال کی عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے. اور آپ نے تمنا کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جو قلعے کی دیوار ہے اس کے قریب ہی تدفین کی جائے, اور آج بالکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں. ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ تو ہم میلاد کے مہینے میں خوب کرتے ہیں, جب بھی نعت خوانی ہوتی ہے ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. کیسے کیسے پیارے پیارے اشعار ہیں, اور آج انہی کے فرزند کی بارگاہ میں حاضر ہیں. شاعر لکھتا ہے نا, دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, دائی حلیمہ
جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. We are present at the court of Sahabi Rasul called Hazrat Sayyidina Abu Shayba al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. He was the foster brother of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. He was 90 years old when he participated in the siege of Qustantiniya with the purpose of receiving the blessings of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam mentioned. He was martyred near the walls of Istanbul in accordance with his will, which he had mentioned before he died. He was buried in Istanbul by a group of soldiers. He is mentioned in the Ottoman sources among the companions whose grave site is known with certainty. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. May Allah tabarak wa ta'ala shower his countless blessings upon his shrine, and due to with the wasila of this Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, shower blessings on us and on viewers of Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. میری دائیں طرف بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس طرف بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. ابھی باہر سے ہم اندر آئے ہیں، وہاں ایک اور صحابی رسول کا مزار ہے. میں سوچ رہا تھا صحابہ کے بارے میں تو روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ یہ قطعی جنتی ہیں، یہ سارے جنت میں جائیں گے. گویا اگر میں یہ فیل کروں کہ میں جنتیوں کے درمیان کھڑا ہوں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ بھی آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے، میں بھی غور کروں، ہمارے مدنی قافلے والے بھی غور کریں اور آپ بھی غور کریں. کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کر لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو پیارے آقا کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. مگر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم سارے یہ سوچیں. پھر ایک اور فیلنگز ہو رہی ہیں کہ یقیناً یہاں بھی ان کے مزار پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ان کے مزار پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. گویا اس وقت دونوں طرف رحمتیں برس رہی ہیں اور میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں آس پاس رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحمت کی بارش برسائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. شیطان بڑا پیچھے پڑا رہتا ہے انسان کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن اس وقت رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں، ہم صحابہ کرام کے قدموں میں ہیں. اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، حقیقی معنوں میں نیکی کرنا نصیب فرما. انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانیں پیارے آقا پر قربان کر دی، اپنی زندگی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی. میں اور آپ سوچیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. لائیے تبدیلی اپنی زندگی میں. میں اپنے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، میں خود اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. کب تک گناہ کریں گے؟ کب تک رب کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے؟ زندگی بے حد مختصر ہے، پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے. ہو سکتا ہے چند ہی دن بعد آخرت کا سفر ہو. یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ آج مزار میں بھی ہے تو برکتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی. کتنی بار تو بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہوتی ہوگی. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں سوچا ہے ہم نے؟ قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا ہوگی؟ اعمال تو اچھے نہیں ہیں، دامن میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر نسبتیں اچھی ہیں، نیتیں اچھی ہیں. ہم پیار بہت کرتے ہیں صحابہ سے، ہم اولیاء سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی بڑا ہی پیار کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دیوانے ہیں. انشاءاللہ یہی نسبتیں کام آ جائیں گی، اسی کے صدقے انشاءاللہ بخشے جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہمارے مدنی قافلے والے بھی نیت کریں کہ آج اس مقام پر صحابہ کرام کے قدموں میں ہے نا، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. ہم یہاں سے جائیں گے لیکن اچھے ہو کر جائیں گے، تبدیل ہو کر جائیں گے. اور آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی نیت کر لو، رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشن. اچھی جگہ پر اچھی نیت کرنی چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے. کیا پتہ یہی نیت کرنا
ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہی صحابہ آقا کی بارگاہ میں ہماری التجا پیش کر دے کہ یا رسول اللہ آپ کے چند غلام آئے تھے اور اچھی نیتیں کر کے گئے ہیں, آپ کی سنتوں کی خدمت کی نیت کر کے گئے ہیں, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر کے گئے, اور یہ سفارش کر دیں گے تو آقا بھی اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں, یہ میرے آقا کے دوست ہیں, یہ التجا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, یہ سفارش کر دیں گے تو اپنا کام بن جائے گا. اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, ہم مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, مدنی انعامات کے عامل بن جائیں. آقا کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا, آج استنبول ترکی کے اندر ان کا مزار ہے, سب کچھ تو چھوڑ دیا انہوں نے. یا اللہ ہمیں بھی اپنا وطن چھوڑ کر, اپنا گھر بار چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرما, قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سلسلے میں ساتھ رہیے, اور زیارتیں ہوں گی اور مدنی پھول لوٹیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پرور منظر دکھاتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ صحابی رسول حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محو دعا تھا, اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا. آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم ہم گناہ گاروں کی اس در پر حاضری کو قبول فرما, پروردگار صاحب مزار کی برکت عطا فرما. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. جو دکھ درد, جو پریشانیاں, جو غم لے کر آئے ہیں مولا, یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں, ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد, پریشانیاں, رنج و علم تمام دور فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرما, بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ. اسلام بھائی اس وقت ہم صفاوی پہنچ چکے ہیں. یہ عراق کے بارڈر کے قریب کا ایک شہر ہے, اور اب ہمارا سفر کسی اور گاڑی میں ہوگا, کیونکہ اب جہاں ہم نے جانا ہے وہاں یہ گاڑی کام نہیں دے گی. ہمیں 4 ویل ڈرائیو گاڑی چاہیے ہوگی جس کا ہم انتظام کر رہے ہیں. ہم اپنا کھانا بھی پارسل کروا کے وہیں جائیں گے انشاءاللہ, کھانا بھی وہیں کھائیں گے. آپ شاید سوچ رہے ہو کہ ابھی تک میں نے نہیں بتایا ہے, اب جب اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں. اسلام بھائی روٹی کی دکان تو بڑی دیکھی تھی, لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک اتنی بڑی روٹی کی ہم نے دیکھی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ روٹی جو بڑی گرما گرم ماشاءاللہ بڑی خوشبو آ رہی ہے, یہ کلو کے حساب سے بکتی ہے. دیکھیں کہاں کون سا نظام ہے, اور اگر آپ کو پیس چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے. اور یہ روٹی بنتی کس طرح ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک روٹی کا پیڑا دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے, اور اس کے بعد یہ روٹی کس طرح ہم نے باقاعدہ ایک پورا پلانٹ ہے یہ لگاتے ہیں, وہاں سے روٹی آتی ہے. پورا گھر غالباً ایک روٹی کھا لے گا. اور ایک اور بات یہ بتاؤں آپ کو, یہ روٹی ہے بھی بڑی سستی, یہ تقریباً پاکستانی 20 روپے میں اتنی بڑی روٹی مل جاتی ہے. صفاوی ہے, اور ہمیں آگے جس زیارت کی طرف جانا ہے وہاں ہم چلیں گے. آ چکے ہیں ورنہ یہ روٹی ہم بھی لے لیتے ہیں. عراق شریف یہاں سے بہت قریب ہے, بارڈر ہے عراق کا, اور اب ہم انشاءاللہ اگلی زیارت کی طرف جا رہے ہیں. مقامات
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. ہم چلے ہیں صفاوی سے واپس عمان کی طرف. اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہ صفاوی سے 15 کلومیٹر پہلے بقاویہ کا بورڈ آئے گا, اور اگر آپ عمان سے آ رہے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے کا 2.25 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں تک آنے کو. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی گاڑی کو بھی یہاں کھڑی کریں گے, اور ہم نے 2 4 ویل ڈرائیو گاڑیاں لی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اب یہ راستہ کچا ہے. اب پہلے آپ ذرا اس علاقے کو دیکھ لیں. پورے علاقے میں آپ کو کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا, کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے. ذرا روڈ کے اس طرف بھی دکھائیے ہمارے ناظرین. ٹوٹل آل دا وے آپ دیکھیے کہ پورے علاقے میں کوئی ایک بھی سبزے نام کی چیز نہیں ہے. یہ سناٹا, اور یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم جا کہاں رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ قدم رنجہ فرمایا. آپ اگر میپ کے اندر دیکھیں گے تو مکہ پاک سے شام جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا تھا. آج بھی ایک راستہ عراق یہاں جا رہا ہے اور ایک راستہ شام جا رہا ہے. یعنی مکہ پاک سے شام جانے کا راستہ یہ تھا. نبی پاک علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے, اور یہاں پر ایک ایسا درخت موجود ہے. جی ہاں, ایک ایسا درخت موجود ہے, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی درخت نہیں ہے, مگر وہ درخت آج 1450 پونے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہرا بھرا رہتا ہے. اس شجر مبارک کی زیارت کو جا رہے ہیں. ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ. ہم نے باوضو جا رہے ہیں, سارے وضو کر لیا ہے قافلے والوں نے. انشاءاللہ وہاں حاضری دیں گے, وہیں نماز ادا کریں گے, کچھ دیر اس کے سائے میں ہم بھی اپنا وقت گزاریں گے, اور اس درخت کو انشاءاللہ اپنے ایمان کا گواہ بھی کریں گے. یہ ایمان افروز نظارہ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ میرے آقا تھوڑی دیر جسے صحبت عطا فرما دیں وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے. درخت ختم ہو جائے مگر وہ درخت باقی ہے. تو میرے آقا اس وقت کیسے حیات مبارکہ میں ہوں گے. جو ایک درخت کو کچھ دیر وقت دے دیں وہ حیات رہ جائے, وہ نہ مرے. میرے آقا علیہ السلام کی حیات, میرے آقا علیہ السلام کے زندہ ہونے پر پھر کس کو شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے چلتے ہیں اس مبارک طرف. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں, اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے. ایک دروازہ بھی ہے اس میں. آئیے اندر چلتے ہیں. درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے, ہم بھی پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اس درخت نے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن سے درخت بھی پیار کرتے, جن سے شجر بھی پیار کرتے, حجر بھی پیار کرتے.
مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بار مکہ پاک کے نواحی علاقوں میں گیا. ہم جس شجر کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا کرتا تھا. اس درخت کو اپنے ایمان پر گواہ بھی کرتے ہیں. اے پیارے شجر تو گواہ ہو جا، اے پیارے شجر تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ.